الوداع کا پہلا خطبہ جس میں آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں بیان فرمائی تھیں، اس میں سے 4 نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں اور عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے ہفتے میں نے ابو داؤد کی جو 4 حدیثیں منتخب ہیں ان میں سے 3 حدیثیں بیان کی تھیں اور 1 حدیث رہ گئی تھی۔ وہ چونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ حدیث بہت اہم ہے، ویسے تو الفاظ اس کے بہت آسان ہیں اور عام طور سے آپ سنتے ہیں، لیکن آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں تازہ ہو جائے، دل میں زندہ ہو اور اس وقت آقا کا فرمان سامنے آئے تو عمل کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہی بات کو آپ 2 لوگوں سے سنیں، وہی بات آپ کا کوئی پڑوسی آپ سے کہے تو اس کا اثر الگ ہوگا، کیونکہ اس کا احترام دل میں الگ ہے، اور وہی بات آپ کے والد یا والدہ آپ سے کہیں تو اثر کچھ الگ ہوگا، کیونکہ محبت کی کیفیت دونوں سے کے متعلق الگ الگ ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم ان 7 نصیحتوں کو جو حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں انہیں پوری کرتے ہیں۔ پانچویں نصیحت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ۔ کیونکہ یہ خطبہ درد مندانہ تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی نصیحت میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات ایک ساتھ نہ ہو پائے، تو اب یقیناً جو بھی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی وہ پوری زندگی کا لب لباب ہوگی۔ یوں تو آقا کی ایک ایک بات کروڑوں پر بھاری ہے، لیکن اگر وہی ذات اگر اپنے آخری لمحات میں کوئی بات کہے تو ایک عام انسان بھی اپنے جب اسے وقت کا پتہ چل جائے میرا وصال ہونے والا ہے تو وہ بات کہے گا کہ جس میں تفصیل نہ ہو، معنی ہی معنی اور مقصد ہی مقصد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 5ویں چیز کا دھیان رکھنا کہ قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ، اگر تم نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو کبھی چھوڑنا مت۔ احادیث میں اس کے آگے بھی اضافہ ہے، کتاب اللہ و سنتی رسولی، نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 میرا فرمان۔ اگر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھو گے تو کسی دین کے کسی معاملے میں بھی آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اب آدمی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ صاحب دین میں تو بڑی باریکیاں ہیں، اتنی باریکی دیکھیں گے تو زندگی کیسے جئیں گے؟ بہت سارے احباب سے آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہو کہ دین میں تو بہت باریکیاں ہیں، کہاں تک دیکھیں گے؟ آپ کو یہ سوچنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن لینا چاہیے تھا، اور میں آج آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں اور آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پورے دین کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس خطبے کو اردو ترجمے کے ساتھ کسی عالم کے ذریعے سے کیا ہوا ترجمہ اپنی زندگی کی کتاب کے سب سے پہلے ورق پر چسپاں کر لیں، اور آپ اپنے گھروں کی دیواروں پر آپ اس کو لکھ کر کے رکھیں اس زبان میں جس کو آپ سمجھتے ہیں،
کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول آپ کے لیے کمپلسری ایک دم لازم ہے، آپ کو ہر موڑ پر اسے دیکھنا پڑے گا، تو کم سے کم یہ موٹی بات اپنے دیوار پر لکھی ہوئی ہوگی تو یہ خیال نہیں آئے گا صاحب فلاں عالم سے یہ سنا، اس کے مقابلے میں فلاں صاحب سے یہ سنا، فلاں جماعت کے ساتھی تو یہ کہہ رہے تھے، فلاں امام صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حقیقت سمجھیں، آپ کو عالم کا مکلف نہیں بنایا گیا، آپ کو کسی نیک آدمی کا تابع دار بنانے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ لوگ تو ایک ذریعہ ہیں، اصل چیز ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ چونکہ پڑھ نہیں سکتے اس لیے ان کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، پریشانی کا حل افراد میں تلاش کر رہے ہیں، اور حالانکہ پریشانی کا حل افراد میں نہیں بلکہ پریشانی کا حل ہمارا ہے اللہ کی کتاب میں، جس کو آج بدنصیبی سے ہم پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ آپ پچھلی قوموں کا ذرا جائزہ لیں، عیسائیت کیوں گمراہ ہوئی، یہودیت کیوں گمراہ ہوئی؟ کیا ان کی اصل نہیں ہے؟ ان کی اصل ہے۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو اپنے لیے صرف وظیفے کے طور پر استعمال کیا، اس کے علاوہ اس کو سمجھا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس چھوڑ دیا کہ صاحب یہ تو جو پادری صاحب کے لیے ہیں وہ سمجھیں گے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج یہی قوم، مسلم قوم کا حال ہو چکا ہے، یہی حال۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اگر خود نہ کیا ہوتا تو آج ہمارا عمل یہ کہتا ہے ہم قرآن کو بھی بدل دیتے اور سنتوں کو بھی بدل دیتے۔ اتنے دور ہیں آج ہم قرآن سے، نہ پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہے، نہ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور پھر یہ کہہ کر کے ہم بری ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا ہے، آپ کو خود پڑھنا پڑے گا۔ قیامت میں آپ کا یہ عذر بالکل نہیں چلے گا کہ صاحب ہم تو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں، ایک چیز تو یہ سامنے آئی جو کہ 5ویں نصیحت تھی کہ اللہ کے کلام کو کبھی چھوڑنا مت، چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بالکل یہی حال ہے، جو لوگ آج گمراہی میں مبتلا ہیں وہ آپ ان کی زندگی کے ورق الٹ کر کے دیکھیے، ان کے دل کو تسلی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں قرآن کا فہم نہیں ہے، ان کے دماغ میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم قرآن سے اپنے مسئلے کو پوچھیں گے تو ہم کر نہیں پائیں گے۔ تو کیا قرآن تمہاری روزیوں کو بند کرنے کے لیے اتارا گیا ہے؟ آپ جواب دیں، کیا قرآن کریم ہمارے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے اتارا گیا ہے؟ کیا قرآن کریم ہماری زندگیوں میں، ہماری خوشیوں میں فل اسٹاپ لگانے کے لیے اتارا گیا ہے، یا ہماری خوشیوں کو دوگنا کرنے کے لیے اتارا گیا ہے؟ یقیناً ہماری خوشیوں میں اضافہ اس وقت اور دل میں تسلی اس وقت آتی ہے جب ہم سے قرآن بھی یہ کہتے کہ جو تو کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ چھٹی نصیحت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کے میدان میں، انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ بہت اہم چیز ہے۔ ابھی آپ دیکھیے انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں تو آپ کو لوکل نبی بھی ملیں گے، لوکل مہدی علیہ السلام بھی ملیں گے، ڈپلیکیٹ حضرت عیسیٰ بھی ملیں گے۔ ایک وہ قادیان کے اندر پاگل اور بیہودہ انسان پیدا ہوا کہ آخری وقت میں جسے یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس کے پاس 2 ڈبے رہا کرتے تھے جس میں استنجے کا ڈھیلا، اور ایک ڈبے میں اس کے پاس گڑ رہا کرتا تھا۔ وہ اتنا مجذوب ہو گیا، اتنا مجذوب ہو گیا کہ کبھی کبھار گڑ کے ڈبے کے چکر میں وہ استنجے کا ڈبہ کھولتا اور اس کے ڈھیلے کو چبا جاتا۔ یہ تو اس کی پوزیشن تھی۔ شروع میں اس نے قابلیت بہت دکھائی، اسلام کے لیے اس نے بہت لوگوں سے، عیسائیوں سے مناظرے کی۔ آپ کتاب کھول کر کے دیکھیں، اندازہ ہوگا آپ کو۔ غلام احمد قادیانی، حالانکہ نام نہیں لینا چاہیے لیکن تعارف کرانا مجبوری ہے۔ آپ کرولے کی سائٹ میں جائیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے مراد آباد میں بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہم آپ میں سے ہی چند لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے ایمان کے بارے میں کوئی تعارف ان کے پاس نہیں ہے۔
جسے یہ نہ پتا ہو کہ سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں، جسے یہ نہ پتا ہو کہ اللہ کے بعد اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس کیوں بھیجا ہے، آپ کا نام کیا ہے، کتاب میں قرآن میں ہمارے لیے نصیحتیں کیا ہیں، جسے کچھ نہیں پتا۔ اب اس سے ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ صاحب یہ 10,000 روپے آپ اپنے پاس رکھیں، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو یہ تنظیم آپ کے کاروبار میں آپ کی مدد کرے گی، اور اس کے بعد آپ ہماری تنظیم سے جڑ جائیے۔ وہ کہے گا صاحب کس بنیاد پر جڑیں؟ کہ صاحب ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کی نسبت پر احمدی مسلمان اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے انٹرویو دیا جو پہلے مسلمان تھے، پھر اس کے بعد قادیانی ہوئے، پھر قادیانی کے بعد پھر مسلمان ہوئے۔ ان کا سوال جواب آپ کو موٹے موٹے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چند سوالات، ایک قادیانی عالم میرے پاس آتا تھا اور آ کر کے بار بار مجھ سے سمجھاتا تھا کہ آپ صرف میرے پاس آ جائیے، ہماری جماعتوں میں آپ ٹہلیے۔ ان کی بھی جماعتیں ہیں، اہل حق کی جماعتیں تو یہ ہیں جو دلی مرکز سے نکل رہی ہیں، اور ان کی بھی اپنی جماعتیں۔ اس نے کہا کہ مجھے دعوت دی کہ آپ فلاں مجلس میں ہماری آ جائیے۔ وہ فلاں مجلس میں چلے گئے۔ بولے انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بولے پورا سال گزر گیا۔ آخر کار یہ ہوا کہ میرے دل میں ایک بات آ گئی، ایک سوال آ گیا کہ صاحب یہ لوگ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ تو قرآن بھی دیکھ رہے ہیں، پھر یہ لوگ غیر مسلم کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جس مجلس میں ان کو بلایا گیا تھا اس مجلس میں وہ سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ اصل مقصد انہوں نے بیان نہیں کیا، وہ اوپری سطح پر ان کو اپنا دین انہوں نے دکھلا دیا۔ کیونکہ وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ صاحب ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہم کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم جبرائیل کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب سب کو مانتے ہو تو جیسے تم ویسے ہم، جیسے ہم ویسے تم۔ کیونکہ اتنی موٹی موٹی باتیں صرف ہمیں پتہ ہے، اس کے آگے ہمیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے۔ اور پلس جب وہ آپ کے ہاتھ میں 20,000 روپے کی گڈی رکھ دیں گے تو یہ بتائیں کہ جو کمزور، جسے 200 روپے روزانہ جو وہ کماتا ہے، کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے، یہ مزدور والے، پیشے والے لوگ جن کے پاس ہم نے دین نہیں پہنچایا ہے، جنہیں یہ نہیں سمجھایا کہ تم خیر امت ہو، ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں تو دین تو بن ہی رہا ہے کیونکہ اللہ رسول کو مانتے ہیں، اور دنیا بھی بن رہی ہے کیونکہ 20,000 روپے آ گئے۔ آپ کا پڑوس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ شخص مرتد ہو جائے گا اور قیامت میں آپ سے پوچھو گی۔ یہ جو جماعت کا کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے اور چھوٹا بھی کام نہیں ہے۔ مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے اگر کسی تنظیم نے بہتر کام کیا ہے جوانوں میں تو وہ شیخ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ اب آپ کے مراد آباد میں لوگ قادیانی بن رہے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر کو نہیں پتا ہوگا۔ بلا رہے ہیں وہ لوگ اور لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کے پڑوس سے اٹھا کر لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، ٹوپی بھی لگا رہا ہے، داڑھی بھی اس کے ہے، اور پہلے تو وہ ہمارا ساتھی تھا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن بعد میں احساس ہوگا کہ اس کی مسجد بھی الگ ہو گئی، اس کا مذہب بھی الگ ہو گیا۔ آپ کان کھول کر کے سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا نبی بعدی، سنو میرے بعد بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی بھی کہیں گے، جو اپنے آپ کو مہدی بھی کہیں گے، جو اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہیں گے کہ عیسیٰ آ گئے، قیامت قریب ہے۔ لہذا اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ میں حضور کے بعد کا نبی ہوں، تکمیلہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، کیونکہ غلام احمد قادیانی کا کہنا یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ نبی تھے، لیکن ہمارا مسئلہ یہاں پر یہ ہے اس نبی کی نبوت میں کچھ کمی رہ گئی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی کو بھیجا گیا ہے اسی دین کی تشہیر کے لیے۔ وہ اپنے آپ میں بھی مطمئن نہیں ہے، اس نے کبھی اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کر کے دکھلایا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا اوتار بتایا، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکملہ بتایا، وہ خود کنفیوژن میں ہے۔ لیکن آج پیسے کی بنیاد پر، ایمان کے کمزور ہونے کی بنیاد پر، اور یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ میرے نبی کا کتنا بڑا اعلان ہے، اور میں نے شروع میں کہا کہ ایسے وقت میں جب نبی نے جو بھی فرمایا تفصیل سے ہٹ کر کے وہ بات جو بالکل متیقن ہے، نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے، لیکن آخری وقت میں اور آخری ملاقات میں اور آخری ختام میں آپ فرما رہے ہیں، تو آپ جو بھی بات فرمائیں گے اس سے بڑی سچی بات
کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ فرمائے انہو لا نبی بعدی، کان کھول کر کے سن لو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں، میرے بعد صرف قیامت آئے گی، کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ ولا امت بعدکم، اور فرمایا کہ تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے۔ جب نبی نہیں تو امت کس بات کی؟ آپ میری بات اگر سمجھ گئے ہوں تو دل پر نوٹ کر لے، ایسے جاہل اور گمراہ لوگ جو آپ کو قادیانیت یا کسی اور وجہ سے آپ کو اپنے دین سے دھیرے دھیرے بھٹکا رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے آپ اپنے اندر اتنا علم اور علوم نبوت سینوں میں بھر لیں کہ وہ آپ کو بدلنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ خود بدل کر کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے پڑ جائیں۔ آپ لوگوں کے پاس اتنا علوم آج سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، جوان ہیں، تو آپ جماعتوں کے اندر اپنا وقت لگائیں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جمعوں کے بیانات میں جہاں پر بھی ہے کوشش کریں اس مسجد میں نماز پڑھیں جس میں اہل حق بیان کرتے ہو اور صحیح بات کو سمجھانے والے وہاں پر بیٹھے ہوں۔ جمعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئے اور 2 رکعت پڑھ کر کے چل دیے۔ آپ ایک بات ذرا عقل سے تو سوچیں، یہ جمعے کی نماز کس کا بدل ہے؟ کون سے وقت میں پڑھی جاتی ہے؟ ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ ظہر میں عام طور پر 6 دن کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں فرض میں؟ 2 یا 4؟ یعنی اللہ پاک نے 4 رکعت کو جمعے میں 2 کر دیا، تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، 4 کو 2 کرنے کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے کارخانے کو یہاں سے ہٹا کر کے آؤٹ ایریے میں لے کر کے گئے تو آپ کو خوشی تو نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے اپنا سارا تام جھام اٹھا کر کے، اتنا کرایہ بھی لگے گا، سیٹ اپ بھی نیا ہوگا، سب کچھ ہوگا، آپ خامخواہ لے جائیں؟ یا تو یہ وجہ ہوگی کہ ہمارا کام الحمدللہ بڑھ رہا ہے، یہاں پورا نہیں ہو پا رہا، وہاں پورا کریں، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو 4 رکعت کی 2 کر دی تو آپ کی آسانی کے لیے نہیں، وجہ یہ ہے کہ خطبے میں اور بیان میں جو کہ مقصد ہے جمعے کا کہ کم سے کم آپ 7 دن کچھ نہیں سن رہے، کلام اللہ کو سننے کا آپ کے پاس وقت نہیں، ترجمے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، تو کم سے کم آپ جمعے میں اتنا وقت لے کر کے آئیں کہ 2 رکعت نماز آپ کی ہلکی ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ سکیں اور آپ کی زندگی میں دین اور آپ کے دل کے اندر دین متیقن ہو جائے اور پیوست ہو جائے، تاکہ کوئی گمراہ کرنے والا ان 7 دنوں میں آپ کے پاس آئے تو 8واں دن آپ کے پاس ہو، آپ اس سے کہیں کہ رکو، ابھی جمعے کے بیان میں عالم صاحب سے پوچھتا ہوں، اس کے بعد پتہ لگاؤں گا کہ تیری دعوت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ جمعے کا دن اس لیے رکھا گیا تھا، ہم نے کتنا آسان کر دیا کہ بھائی کون سی نماز ہے، 1:45 کا خطبہ ہے، 1:45 بجے وہاں چلے جائیں گے رائٹ ٹائم پر، اگر 2 بجے کا خطبہ ہے تو 2 بجے جائیں گے، اگر 1 بجے کا خطبہ ہے تو 1 بجے۔ اللہ کے بندے، جمعے کا مطلب ہی تو نے کھو دیا، جمعے کا مطلب تو اللہ کی بات کو گھر میں لے کر کے آنے کا تھا، وہ تو نے نہیں کیا، تو جمعے کا حق ہی تو نے ادا نہیں کیا۔ خطبہ کیا ہے صاحب جمعے میں؟ سننا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ واجب ہے۔ خطبے کا مطلب کیا ہے؟ تقریر۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب جب تقریر ہے تو خطبہ اردو میں کیوں نہیں ہوتا؟ حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، دیگر صحابہ اکرام، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی عربی جانتا ہے، کوئی فارسی جانتا ہے، کوئی رومی زبان جانتا ہے، کوئی دوسری زبان جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ہمیشہ عربی میں دیا، اس وجہ سے اب ہمارے سامنے جو بھی خطیب ہے اس کے سامنے چاہے کسی بھی زبان کا آدمی ہو، جمعے کا خطبہ اب عربی میں ہی دیا جائے گا، سامنے والے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کا مقصد جب خطبہ سننا واجب ہے تو واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان 2 رکعت کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو دی، یعنی اللہ نے ان 2 رکعت کی جگہ کس کو دے دی؟ خطبے کو دے دی۔ جیسے فرض نماز 4 رکعت سے اگر کوئی 3 پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی اگر کوئی شخص جمعے کی 2 رکعت پڑھ لے لیکن خطبہ اور بیان کو نہ سنے تو ایسی صورت میں اس نے جمعے کا حق ہی ادا نہیں کیا، خطبہ چھوڑ دیا، اس نے آدھی نماز پڑھی اور آدھی نہیں پڑھی۔
اگر آپ کے پاس 15 منٹ کا بھی وقت ہے تو جمعہ اس نیت سے پڑھنا. آج کے بعد دھیان رکھیں، جمعے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. جب بھی آپ نماز پڑھیں، ایک الگ بات ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو سفر میں تو اللہ نے ہی چھوٹ دے دی کہ اگر جمعہ بھی نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں، ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنا سفر کرو. تو اللہ تو ہماری حقیقت کو جانتا ہے. لیکن اگر آپ مقیم ہیں اور اگر آپ بیان نہیں سن رہے، جمعے کے اندر اگر آپ دین کی بات سن کر نہیں جا رہے، میری بات کو نوٹ کر لینا، آپ کے پاس پھر زندگی میں کوئی وقت آپ کو نہیں ملے گا جس وقت میں آپ اپنے دین کو سیکھ سکیں. کسی بھی جگہ ہے کوشش کریں اسی مسجد میں جمعہ پڑھو جس مسجد میں کوئی اللہ اور اس کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کے کانوں میں پڑے اور وہ دل میں اتر جائے، تاکہ آپ کی زندگی دین کے مطابق جینا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 6 نصیحتیں ہو گئی، اب آخری نصیحت آپ فرما رہے ہیں. 7ویں نصیحت فرمایا مخاطبین سے، انتم تسألون عنی فماذا قائلون. میرے امتیوں، میرے صحابہ، میری صحابیات، قیامت میں میرے بارے میں تم سے اللہ سوال کرے گا. بڑی دردمندانہ اپیل تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیامت میں میرے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا، حالانکہ اللہ کے نبی مغفور ہے، معصوم ہے، اللہ نے پہلے ہی بخش دیا. لیکن آپ دیکھیں جو جتنا زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے مالک سے اس کو ڈر بھی اتنا ہی لگتا ہے، کیونکہ اعتبار ایک لمحے میں بھی ختم ہو سکتا ہے. اللہ اللہ ہے اور رسول اللہ رسول اللہ. اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت میں میرے بارے میں بھی تم سے اللہ پوچھے گا، میرے نبی نے بتاؤ تمہیں باتیں صحیح بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی. آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جب قیامت میں جائیں تو یہ کہہ کر کے چھوڑ دے بھئی محلہ مغل پورے سے آئے، انہیں کو معاف کر دو، انہیں جنت میں جانے دو. تو ہم اور آپ کا تصور آج یہی ہے. اللہ کی ایک ہی صفت جانتے ہیں ہم، رحیم. ٹھیک ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم بھی ہے، سب کچھ ہے. وہ اگر صرف اس کی یہی صفت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کی وجہ سے لرزہ باندام ہوتے ہوئے لوگوں سے یہ اپیل نہ کرتے کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ تمہارا جواب کیا ہوگا. اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ اس نبی نے کچھ کوتاہی کی ہے تو اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے طاقت کے مقابلے میں میری جرت کوئی چیز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نبی ہوتے ہوئے مجھے پکڑ لے اور وہ رسوا کرے، کیونکہ وہ اپنے عمل میں مختار ہے. کسی کو چاہے تو عزت دے دے اور جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے. اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں، میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ پھر ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، صحابہ اکرام بالکل ہکا بکا رہ گئے. اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں بھی اللہ ہم سے پوچھے گا کہ جس نے طائف کے میدان میں جا کر کے اپنے آپ کو لہو لہان کرا لیا، امت کی خاطر اپنے سر کے خون کو ایڑیوں میں پہنچا دیا، کہ وہ نبی جو ریگستان کے اندر تپتی ہوئی ریت پر امت کی خاطر بھاگتا پھر رہا ہے، جو چچا کے کلمے کی خاطر مرتے وقت ان کے کان کے قریب اور ان کے منہ کے قریب اپنے کان کو لے کر کے آتا ہے، چچا ایک مرتبہ تو کہہ دیجئے تاکہ اس کی امت میں اور اللہ کے فرما بردار بندوں میں ایک آدمی کا تو اضافہ ہو جائے جو ایک ایک امتی کے لیے اتنا تڑپتا تھا. وہ آدمی کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا کہ اس نے محنت کی تھی یا نہیں کی تھی. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر سارے صحابہ نے کہا نشہد انک قد ادیت. اے اللہ کے نبی، آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم سے اگر اللہ پوچھ لے تو ہم یہ کہیں گے کہ میرے نبی نے تو سارے حقوق امت کے ادا کر دیے. ادیتا و نصحتا. اے اللہ کے نبی، آپ نے تو ہمیں نصیحتیں بھی بہت کی ہیں، آپ نے تو ہمارے اوپر دین کی جتنی باتیں تھی سب کھول دی. اے اللہ کے نبی، آپ کے بارے میں اگر سوال ہو گیا جان نچھاور کر دیں گے، اپنی نیکیاں آپ کو دے دیں گے، لیکن اپنے نبی کو رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی کو رسوا کیا، وہ جس کو کہہ دے گا اس کی بھی بخشش کر دے گا. نبی ڈر رہا ہے مجھے اور
اور آپ کو نہ ڈرنے کی ہمارے پاس ایک وجہ بتاؤ کہ ہمیں اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگتا، اس کی قدرت سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ رشوت کا کام کرتے ہیں تو اللہ کی طاقت یاد کیوں نہیں آتی؟ اگر ہم شادیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے تب اللہ کی قدرت یاد کیوں نہیں آتی ہمیں؟ کاروبار میں جب اللہ کو ہم ناراض کرتے تو اللہ کی یاد کیوں نہیں آتی؟ کس بات پر آپ کو اور مجھے فخر ہے کہ میری یہ نہیں کہ مجھے جنت میں لے جائے گی؟ اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں، امت کو سکھا دیا کتنے بھی عمل کر لو لیکن اللہ سے یہی کہنا، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیری رحمت کے، تجھ سے ڈر بھی مجھے لگتا ہے، تیری رحمت سے امید بھی ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے بارے میں سوالات نہ کرنا، زندگی باقی ہے، اے اللہ اسے اپنے فرمان کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ امت کو سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زور سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، میرے امتیوں نے آج گواہی دے دی ہے، کل کو معلوم نہیں تیری رحمت ہوگی یا تیرا غضب ہوگا، اے اللہ ان الفاظ کو نوٹ کر لے اپنی کتاب رحمت میں، کل کو قیامت میں آؤں تو ان کی یہ گواہی سے میرا بیڑا پار ہو جائے اور تیری رحمت قیامت میں مجھے مل سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات تھے۔ میرے بھائیوں، وقت بہت نازک ہے اور وقت نے ہمیں سبق بھی دے دیا، ہمیں سمجھنا پڑے گا، اپنے معاشرے کو سدھارنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو وہ چوتھی حدیث بتا رہا ہوں، امید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں پھر ایک بار تازہ ہو گئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، ایک ہی حدیث فرمایا اگر معاشرے کو صحیح کرنا ہے، اپنے گھر میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے قائم ہو تو اس حدیث کو سمجھو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پکے مومن بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دوسرے ہیں، لا يكون المؤمن مؤمنا کے علاوہ فرماتے ہیں حتی يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ خرید و فروخت کے وقت میں یہ چاہتا ہے کہ کباڑا مال چلا جائے اور بہترین پیسہ آ جائے، دھوکہ دے کر پیسہ آ جائے، اور جب مسئلہ آتا ہے حصے اور بٹوارے اور میراث کا تو بتائیں ہر بھائی کیا سوچتا ہے؟ اگر ایک مکان ہے اور اس کا فرنٹ بھی ہے اور بیک بھی ہے، سوچتا ہے فرنٹ میرے پاس آ جائے، بیک دوسروں کے پاس چلا جائے۔ بتائیے بھائی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں معاشرے میں ہمارے؟ بالکل یہی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ آپ اگر اس سے پڑھ کر دیکھیں تو آج جس بھائی کا قبضہ اگر کاروبار پہ تھوڑا بہت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرنٹ اور بیک دونوں مجھے مل جائے، اسے کچھ بھی نہ ملے، مقدمہ ڈال دو، کچھ ملے گا ہی نہیں۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ بولے پنجگانہ نمازی ہوں، اللہ کے یہاں پر قیامت میں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا۔ اتنا بڑا گمان اسے اپنی نمازوں پر ہے۔ 2-4 ہزار روپے اللہ کے راستے میں دے دیے، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اور جب مسئلہ آتا ہے گھر کا تو بھائی کے لیے کیا پسند کر رہا ہے؟ یا تو ردی، بلکہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، 2 بھائی ہیں، دونوں کے اپنے عیال ہیں، اپنے خاندان ہیں، سامان لے کر کے آئے گا اچھے سے اچھا، اس کی بیوی سامان کا تھیلا کھولے گی راستے میں اور اپنے اسے جو دیورانی یا جٹھانی ہوگی اس کو دکھائے گی، اس کے بچوں کو دکھائے گی، آج یہ آیا ہے ہمارے یہاں سامان، آج یہ آیا ہے ہمارے یہاں سامان۔ اب مرغا اگر پکڑا ہے تو کوشش کرے گی خوشبو اس کے پاس چلی جائے، مال سب میرے پاس رہ جائے۔ یہ معاشرے کا حال ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جب تم گھر میں کوئی سامان لے کر کے آؤ، جب تم گھر میں کوئی سامان لے کر کے آؤ تو کوشش یہ کرو کہ جو گھر میں پکا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ پڑوس میں رہنے والے شخص چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مسلمان ہے تو اس کا حق اور بھی بڑھ جاتا ہے، فرمایا اس پڑوسی کو دے دو، یعنی جس کا راستہ آپ کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ اور ہماری کوشش کیا ہے کہ جو گھر میں ہیں، بھائی ہے سگا، اس کے بچے ہمارے بھتیجی اور بھتیجا، بھانجے اور بھانجی ہیں،
ہم ان کو بھی نہیں دیتے، سگی بہنوں کو نہیں دیتے، سگے بھائیوں کو نہیں دیتے۔ آقا کیا فرما رہے ہیں، پڑوس میں اگر یہودی بھی ہے تو سالن میں پانی ملاؤ اور ایک ڈونگا اس کے گھر بھی پہنچاؤ، تاکہ اس کے بچے بھی یہ کہیں کہ اے اللہ صحیح ہے کہ ہمارے مقدر میں اتنا بڑا کاروبار نہیں تھا، اے اللہ اس پڑوسی کی عمر میں برکت عطا فرما، جب بھی اچھا کھاتا ہے ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر پڑوسی مکان بنانا چاہ رہا ہے، مکان، اور اس کا